السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز کے متعلق یہ دو مسائل اکثر پوچھے جاتے ہیں اور ان دو مسائل سے اکثر لوگ غافل ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میں اور کل بھی ایک شخص نے یہ سوال کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ وہ سوال آپ کے سامنے ذکر کیا جائے تاکہ ہمارے ناظرین کو بھی اس کا علم ہو جائے اور دین کی کچھ معلومات ہو جائے اور اس کا فائدہ ہو جائے۔ پہلا سوال یہ اکثر کیا جاتا ہے کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھول سے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا دے تو کیا سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا سجدہ سہو کے بغیر نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر کسی نے سورت ملا دی تو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ ہاں، جب پتہ چل جائے فوراً وہاں رک جائے اور رکوع کر لے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب نہیں ہوتا کہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے۔ اس لیے اس کے اندر اگر سورت ملا دی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی نے فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں چاہے امام ہو یا الگ سے نماز پڑھ رہے ہو، تیسری یا چوتھی رکعت میں کچھ نہیں پڑھتا، سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، صرف خاموش رہتا ہے، پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن سورہ فاتحہ پڑھنا یہ افضل ہے اور بہتر ہے، پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ اکثر لوگوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور یاد کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو دوستو، وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت یاد ہے تو دعائے قنوت پڑھ لے، اور اگر یاد نہیں ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جگہ پر آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو اللہم اغفر لنا اس کو 3 مرتبہ پڑھے، آپ کی وتر کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعائے قنوت کو یاد کرنے کا اہتمام کرے، اور جب یاد ہو جائے اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ یہ 2 مسائل تھے جس سے اکثر لوگ ناواقف تھے، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کر دیے۔ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے اسلامک اور دینی تو آپ کمنٹ میں سوال ضرور لکھ دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔